میں نے تو سوچا تھا کہ میری بہن بھائی مجھے واپس پاکستان دیکھ کر میرا پرتپاک انداز میں استقبال کریں گے۔ میرے چھوٹے بھائی مجھے سینے سے لگا کر پینچیں گے تو میرے سالوں کی تھکاوٹ چٹکیوں میں غائب ہو جائے گی۔ میں گہری سانس خارج کر کے سنسان سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹویوٹا والا مجھے کب کا اتار کر جا چکا تھا۔ میرے پاس ابھی بھی 4 سامان سے بڑے بیگ تھے جن میں تمام تر تحفے تھے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے۔ 2 گھنٹے کھڑا بھائیوں کا انتظار کرتا رہا مگر جب کوئی بھی لینے نہیں آیا تو خود ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کی جانب جانے لگا۔ دماغ میں کئی قسم کے سوالات گردش کر رہے تھے، نہ جانے کیسی ایمرجنسی بن گئی جو چھوٹے مجھے لینے نہیں آئے۔ حالانکہ میں نے انہیں 2-3 بار آنے کا پتہ بتایا تھا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا۔ خیالوں سے تب نکلا جب گاڑی گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس عالیشان گھر کو دیکھا۔ بے ساختہ ماضی کا ایک منظر میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ جب یہاں اس عالیشان بنگلے کی جگہ ایک بوسیدہ سا گھر ہوا کرتا تھا، ٹوٹے پھوٹے در و دیوار اور بڑی سی حویلی جس میں جگہ جگہ گھاس اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ کہیں کسی کونے میں 2 گائیں بندھی ہوتی تھیں اور کہیں میری ماں نے سوکھی لکڑیاں اور اویلے رکھے ہوتے تھے جو وہ راستے سے چن کر گھر لایا کرتی تھی۔ مگر اب اس جگہ ایک خوبصورت بنگلہ تھا جو صرف اور صرف میری محنت سے تعمیر کیا گیا۔ گھر کو دیکھ کر ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کی۔ میں مطمئن تھا میں نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قسمت کو بدل دیا۔ اب یہاں پر آرام سے بیٹھ کر اپنی زندگی کے آخری دن گزاروں گا۔ اتنا سوچ کر میں گاڑی سے اترا۔ میری کمر میں درد تھا۔ ریڑھ کی ہڈی بھی ذرا بھربھری سی ہو چکی تھی۔ آخر کو باہر ممالک کی محنت مزدوریاں آسان تھوڑی تھی۔ میں نے اپنی جوانی صرف کی تھی اپنوں کی خاطر۔ انہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ فوراً گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی مجھے میری 2 بہنوں اور بھابیاں نظر آئیں جو ایک ٹھاٹھ سے بیٹھی تھیں جبکہ میرے بھتیجے بھتیجیاں کھیل رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو دونوں بھابیوں نے گھور کر میری جانب دیکھا اور پھر کھڑی ہو کر سختی سے کہنے لگی، رحمت اور احمد، خبیث کی اولاد کہاں مر گیا ہے تو؟ یقیناً پان لینے گیا ہوگا۔ لگتا ہے تجھے تیرا حساب پورا کر کے یہاں سے چلنا کرنا پڑے گا۔ دیکھو تو کوئی بھی منہ اٹھا کر گھر گھسے چلا آ رہا ہے۔ بھابی کے منہ سے یہ سنا تو میں شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا۔ بھلا وہ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی تھیں؟ کیا یہ مجھے جانتی نہیں تھی؟ میں نے بمشکل بول کر کہا کہ میں شاہنواز ہوں، سلیم اور مدثر کا بڑا بھائی شاہنواز۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو دونوں سوچ میں پڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گویا مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ شرمندگی پر شرمندگی اٹھا کر میں تو اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہاں تو سب کچھ ہی میری سوچ سے برعکس ہوا تھا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، کہیں آپ یونان والے بھیا تو نہیں ہیں؟ میں فوراً مسکرا کر بولا کہ ہاں وہیں۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بھاگ کر میرے پاس آئی اور حیرت سے کہنے لگی، ہائے ہائے، کہیں نوکری تو نہیں چھوٹ گئی؟ اب واپس کیوں آ گئے ہیں؟ جب خیریت تو ہے نا؟ دوسری بھابی بولی، چپ کر، تیرے منہ میں خاک، دعا کر نوکری سلامت ہو اور یہ واپس چلے جائیں، ورنہ میرا دبئی میں اپنا جیولری سٹور کھولنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ میں یونان سے 25 سال بعد واپس آیا تھا اور یہاں یہ سب دیکھ کر تو میں ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ تبھی دونوں بھابیاں فرضی سی مسکراہٹ سے جا کر میرے پاس چلی آئیں اور حال احوال پوچھ کر مجھے اندر بٹھایا۔ دونوں بھائی گھر نہیں تھے۔ میں نے شکوہ کے نہ نظروں سے دیکھ کر کہا، سلیم اور مدثر کہاں ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا میری آمد کا؟ میں نے ان کو بتا رکھا تھا، مجھے کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگیں، بھائی صاحب یہ تو ہمیں نہیں پتا، نہ ہی کسی نے ہمیں آپ کے آنے کی خبر دی۔ میں اس ساری بکلاہٹ سے نکلا تو بے ساختہ بوڑھے ماں باپ کا خیال آیا۔ میں نے ان سے ماما بابا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، وہ تو گھر کی پچھلی جانب رہتے ہیں، آپ جا کر مل آئیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہونے کے باوجود ماں باپ کہاں پچھلی طرف رہ رہے تھے؟ میں مدتوں کا تھکا تھا مگر اس کے باوجود اٹھا اور گھر کے پچھلی جانب جانے لگا۔ 25 سال بعد میں اپنے ماں باپ سے ملنے والا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی پچھلی جانب آیا تو دل سامنے نظر آتا دیکھ کر پھٹ گیا۔ میں کتنی ہی دیر گھنگ سا کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ گھر کے پچھلے حصے کا منظر تو بالکل کسی ویرانے جیسا تھا۔ وہیں پر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں دھوپ پر لکڑیاں رکھی تھیں جن کو دھوپ پر سکھایا جا رہا تھا۔ ایک جانب مٹی کا چولہا اور ہنڈیاں چڑھائی گئی تھی جس کے نیچے ایک ضعیف خم کمر بوڑھا شخص سوکھی ہوئی کانٹے دار لکڑیاں اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے توڑ کر چولہے میں جونک رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ کیا یہ میرا باپ تھا؟ مگر میرا باپ اس حالت میں کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو اپنے ماں باپ کی خاطر اپنی جوانی روند کر آیا تھا۔ اس باپ کی خاطر میں نے جوانی کی تمام تر خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا تاکہ میرا باپ راج کر سکے۔ وہ تپتی جھلستی دھوپ میں اپنی ٹوٹی سائیکل پر لوگوں کے گھروں کے چکر لگا کر پلاسٹک نہ مانگے۔
میں تو اس باپ کی آسانی کے لیے 25 سال صرف کر کے آیا تھا تاکہ اسے ہماری خاطر دیر رات تک مزدوریاں نہ کرنی پڑیں۔ ہاں، میں نے دیکھ رکھے تھے اپنے باپ کے ہاتھ، جن پر کام کرتے ہوئے بنے والے چھالے پھٹ کر زخم میں تبدیل ہو جاتے تھے اور زخم ہی بن جایا کرتے تھے، اور وہ زخم اسے تکلیف دیتے تھے۔ رات کو گھر آتا تو ماں نرم کپڑے سے نیم گرم پانی لگا کر زخم صاف کیا کرتی تھی۔ میں یکٹک باپ کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور وہ بوڑھا باپ آنکھیں میچ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ شاید ان کی بوڑھی آنکھیں مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی تھیں۔ آخر 25 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ کام کی زیادتی سے میں وقت سے پہلے ہی اپنی داڑھی اور سر کے بال مکمل سفید کر چکا تھا، یہاں تک کہ میرے بھومیں بھی سفید ہو رہی تھیں۔ جھریوں زدہ چہرہ لیے کپ کپاتے ہوئے باپ نے میری جانب دیکھا اور پھر چلتے ہوئے میرے قریب آ کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ کس کام سے یہاں آئے ہو؟ باپ کا یہ سوال کرنا تھا کہ میں ان سے لپٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ میری ہچکیاں بند ہو گئیں۔ میں روتے ہوئے بابا کو بتانے لگا کہ میں آپ کا شاہنواز بیٹا ہوں۔ میرے بابا نے جب یہ سنا تو بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند ہی نہ ہوئیں اور ہچکیاں بند ہو گئیں۔ کہنے لگے، ہم نے تو سوچا تھا کہ تم ہمارے مرنے کے بعد ہی آؤ گے، جب ہماری قبر کی مٹی بھی سوکھ جائے گی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ تم تو بوڑھے ہو رہے ہو۔ میں نے باپ کے تمام تر سوالوں کے جواب دیے اور پوچھا کہ ماں کہاں ہے؟ بابا روتے ہوئے کہنے لگا، ذرا خود ہی چل کر دیکھ لو۔ وہ سیدھا سا ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری ماں زمین پر بیٹھی ایک کونے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہی آواز تو تھی جسے سننے کو میں ترس چکا تھا، یہی میٹھی سماعت کو سکون دینے والی آواز۔ مجھے یاد تھا جس دن بابا کی دہاڑی نہ لگتی تو ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں پکتا تھا۔ بھوک سے معدے میں درد کے ٹسٹیں بڑھتی اٹھتی تو ماں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنایا کرتی تھی، جو خود بھوکے رہ کر بھی ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس قدر مٹھاس سے لوری کی جگہ قرآن مجید سنایا کرتی کہ یوں لگتا آسمان سے فرشتے اتر کر ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ پیٹ بھر سا جایا کرتا تھا اور ہم بہن بھائی سکون سے سو جایا کرتے تھے۔ میں کتنی ہی دیر بیٹھا ماں کی تلاوت سنتا رہا۔ جب وہ قرآن مجید غلاف میں ڈالنے لگی تو فوراً بولی، شاہنواز سنیے جی، مجھے شاہوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے قریب موجود ہے۔ میں نے ماں کو آواز دی اور ان سے لپٹ گیا۔ ماں کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی، وہ حافظہ تھی۔ ماں باپ کی ایک یہ حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اتنا بڑا گھر بنگلہ ہونے کے باوجود میرے بوڑھے ماں باپ اس گھر میں آخر کیوں رہ رہے تھے؟ میرے ماں باپ رو رو کر مجھے ان 25 سالوں میں ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں بتانے لگے، جنہیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا یہاں تو سب کچھ اس کے بھی برعکس تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی اور بھابیاں ایسا سلوک کریں گی۔ جنہوں نے ان کو مشکل وقت میں پال پوس کر یہاں تک پہنچایا تھا، ان کے ساتھ وہ یہ رویہ رکھیں گے۔ کچھ دیر بعد دونوں بھائی اپنی بڑی سی گاڑیوں میں گھر داخل ہوئے۔ میں فوراً اٹھ کر باہر آیا تو مجھے بنگلے کے پیچھے حصے سے آتا دیکھ کر دونوں بھٹکے اور ٹھٹکے میں پھر چہرے کا تاثر بدل کر میرے قریب آئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، معاف کیجیے گا، میں بھول گیا، ورنہ آپ کو لینے ضرور آتا۔ میرے سخت تاثر دیکھ کر دونوں نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے سر جھٹک کر سب سے پہلا سوال ہی ان سے یہی کیا کہ امی اور بابا کو اس بنگلے کی بجائے گھر کے پچھلے حصے میں کیوں رکھا ہے؟ میرا لہجہ اور تاثرات دیکھ کر سخت ہو چکے تھے اور دونوں بھائی نظریں چرانے لگے، مگر اگلے ہی پل میں نے دونوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار دیے اور غصے سے دونوں کے گریبان پکڑ کر بولا کہ تم لوگوں کو ذرا خیال نہیں آیا؟ وہ تمہارے ماں باپ تھے جنہوں نے تم لوگوں کو خاطر تمام تر مشکلات کا سامنا کیا، پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں بھائی ہر لحاظ بھول گئے، ہر لحاظ بھول کر مجھے ہی گریبان سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے وجود کا ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ خیر، جن لوگوں کو ماں باپ کا لحاظ نہ تھا وہ میرا لحاظ کیا کرتے؟ میں صدمے اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی مجھے دور جھٹک کر کہنے لگے، اپنی حد میں رہو بھائی، 25 سال بعد واپس آئے ہو تو تمہیں ماں باپ کی فکر ستانے لگی ہے۔ اتنا ہی ان کا درد تھا تو اپنے ساتھ لے جاتے نا، ہم ان کو پالتے یا اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرتے۔ میرے دل میں درد کی ٹیسٹیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تھے میرے بھائی جن کی خاطر میں نے دن رات ایک کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اتنے بڑے گھر میں رہنے کے باوجود ہمارے ماں باپ نے ایک کمرے کے گھر میں رہ کر کچروں سے ضروری چیزیں
चुन कर गलियों से सूखी लकड़ियां इकट्ठे करके हमें पाला था, हमें पाल पोस कर इस नौबत तक पहुंचाया था। ये इतनी आसाइशें होने के बावजूद खर्चा नहीं उठा पाए। मेरी आंखों के सामने बेसाख्ता माजी के मनाजर किसी फिल्म की तरह चलने लगे थे। बूढ़ा बाप गली गली जाकर लोगों के घरों से प्लास्टिक इकट्ठी किया करता था। जब इस काम से फारिग हो जाता तो फिर एक नज़र कचरे की जानिब भी दौड़ा लेता है। इसे साफ प्लास्टिक इकट्ठा करता और फिर रात को एक ट्रक अंडे पर मजदूरी किया करता था। रात का थका हारा घर आता हम सारे बहन भाई माँ समेत इन्हीं की राह देख रहे होते कि शायद आज बाबा ने इतना काम कर लिया हो कि हम कुछ खाने के लिए ला सकें। जिस रोज़ बाबा की अच्छी दिहाड़ी लग जाती हम सब पेट भरकर खाना खा लिया करते। माँ हाफिज़े कुरान नीली आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। लोग इनकी मिलाद शरीफ के मौका पर अपने घर बुलाया करते और नाते और कुरान मजीद की तिलावत करवाया करते थे। बदले में वो जो हदिया पेश करते मेरी माँ खामोशी से लिया करती और सारा दिन गलियों और वीरानों में सूखी लकड़ियाँ चुनती रहती या फिर गाय का सूखा हुआ गोबर, जिसे हमारे यहाँ ओपले कहा जाता है, वो चुनकर लाया करती ताकि अब्बू कुछ खाने को लाएं तो वो आग जलाकर हमें खाना खिला सके। जैसे जैसे मैं समझदार हुआ तो अब्बू के साथ मेहनत मजदूरी पर जाने लगा। मेरी एक ही बहन थी जो मुझे बहुत अजीज़ थी। मैं भी अपने बाप की तरह ही सोच रखा था। बस मैं यही ख्वाब देखा करता था कि अपने माँ बाप की ज़िंदगी को आसान कर दूँ और अपनी बहन भाइयों की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। जब मेरी बहन अपनी हम उम्र लड़कियों के पैरों में नए जूते और चमकते फ्राक जेब तन किए देखती तो सताइशी नज़रों से देखकर मुझसे कहती कि भाई आप मुझे भी ऐसे कपड़े लाकर देना, और मैं इस प्यार से पुचकारते हुए कहता कि फ़िक्र ना कर, एक दिन तेरे पास भी अच्छे कपड़ों की पूरी दुकान हो गई, तू जो दिल चाहे पहन लिया करना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं भी मेहनत मजदूरी करने लगा तो हमारा हाथ कुछ सीधा हुआ, मगर कुछ दिनों में ही महंगाई ने सर उठाना शुरू कर दिया और हमारे लिए मेहनत मजदूरी से कमाई के पैसे भी कम पड़ने लगे। घर में फाकों की नौबत तक आने लगी। खाना इतना ही बनता पाता जो हम चंद लोगों को ही पूरा आता। कभी कभार मैं और माँ बाप भूखे ही रह जाते और छोटे बहन भाइयों को पेट भरकर खाना खाने को देते। मैं खुद को और अपने घर वालों को इस गुर्बत और अफलास से निकालना चाहता था। एक रोज़ एक एजेंट से पता चला कि वो गैर कानूनी तरीके से यूनान लेकर जाता है। मेरे जहन में एक उम्मीद की किरण जागी थी। मैंने फ़ौरन इस बारे में अपने माँ बाप से जिक्र किया। माँ बाप फ़ौरन मना करने लगे कि ऐसा गलत मत करना, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने से लोग पकड़े जाते हैं। क्या तुमने वाक़यात नहीं सुन रखे? तुम हमारा कीमती सरमाया हो और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। जो भी काम करना है यहीं रहकर करना है। मगर बहरहाल मैं अपनी बात पर अटल रहा और इन सबको समझाया कि मेरा जाना ज़रूरी है। यूं डर कर बैठे रहे कभी भी इस तंग दस्त ज़िंदगी से नहीं निकल पाएंगे। मेरी माँ बाप ना चाहते हुए भी मान गए और मैं गैर कानूनी तरीके से यूनान पहुँच गया। यूनान पहुँचते ही मैंने बहुत धक्के खाए। आखिर को छुप कर मैं रहना चाहता था, गैर कानूनी तरीके से ही आया था। मेरे साथ आए चंद लोग पकड़े भी गए थे, मगर फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया। मैंने वहाँ पर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। पहले तो कुछ पैसे आए, मगर धीरे धीरे मैंने रात दिन कोशिश की और एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा। मेरा काम मजदूरों वाला ही था, मगर इसके बावजूद मेरी तनख्वाह अच्छी थी। मैं ओवर टाइम लगाकर काम किया करता था। धीरे धीरे हालात बेहतर होते गए और मैं घर वालों की तरफ लाखों रुपए भिजवाने लगा। मैं खुश था कि अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे माँ बाप से भी शुरू में बात करती होती थी। वो खुश थे, पुरसकून थे, जबकि मेरी बहन भाई भी अपने तमाम तर ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था कि वो अब नया घर बनवा रहे हैं और मेरी बहन ने भी अपना एक बुटीक स्टोर शुरू कर लिया है। सब बहुत खुश हैं। मैं इन्हें खुश देखकर और दिन रात मेहनत करने लगा और पैसे इकट्ठे करने लगा। मैंने शादी नहीं की थी, मगर मेरे बहन भाइयों ने शादी करके अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू कर ली। पहल तो वो मुझसे रोज़ाना बात करते थे, मगर जैसे जैसे मैंने इन सबको कारोबार शुरू करके दिया तो सभी अपने अपने कामों में मगन हो गए थे। मैं भी इनकी मसरूफियात को समझता था, इसलिए ज़्यादा तंग ना किया। मगर फिर इनसे राब्ता इस कदर कम हो गया कि अब तो वो मुझे मेरे माँ बाप से भी बात ना करवाते थे। जब भी कॉल करता 1 से 2 मिनट के बाद फ़ौरन कॉल काट दिया करते थे। इनकी अपनी कई कोठियाँ और बंगले थे। वो जिस शहर में जाते वहीं पर अपनी रहाइश बना चुके थे। ज़्यादा काम करने की वजह से मैं वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। मेरी कमर में शदीद दर्द होने लगा था। काम की ज़्यादती की वजह से रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने लगी। डॉक्टरों ने मुझे मुकम्मल रेस्ट का बताया, मगर इसके बावजूद मैंने 5 साल मज़ीद लगाकर अपने 25 साल मुकम्मल कर लिए। जब तकलीफ़ हद से बढ़ गई तो मज़ीद काम करना मुश्किल हो गया। आखिर को करोड़ों की जायदाद का मालिक बन चुका था। जो सब कुछ मैंने पाकिस्तान भिजवाया था और अपने माँ बाप के नाम करने को कहा था।
میری یہ خواہش تھی کہ اب میں اگلی زندگی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوش اور اپنے ملک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں کی رہائش تو مجھے ملی نہ تھی کیونکہ میں غیر قانونی طریقے سے آیا تھا۔ 25 سال بعد جب یونان سے واپس آیا تو جو کچھ میں نے دیکھا اور مجھے دیکھنے کو ملا وہ دیکھ کر ہی میرے خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کری اور اپنی زمین سے اٹھ کر بھائیوں کو دیکھا اور پھر غصے سے بولا کہ یہ ساری دولت شہرت میری دی ہوئی ہے، جس کے اصل حقدار میرے ماں باپ ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ یہ جائیداد اور پیسے تم لوگ والدین کے نام کر دو۔ مگر وہ تو سرے سے ہی اکھڑے ہوئے تھے، غصے سے کہنے لگے یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اب آگے ہو تو لے جاؤ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ، اس گھر سے پیسے بھی اس جگہ کو تڑوا کر ہم بچوں کے لیے جھولے لگوانے لگے ہیں۔ میں تو مارے صدمے کے ان کو دیکھتا جا رہا تھا، کیسے بھائی تھے میرے جنہوں نے مجھے یہ صلہ دیا تھا۔ تبھی ماں باپ اس جانب چلے آئے اور بولے کہ تم ان لوگوں کے منہ مت لگو، یہاں آؤ ہمارے ساتھ بھی، فی الحال تو ماں باپ کے پاس چلا آیا۔ ان 25 سالوں میں بھائیوں نے ماں باپ پر بہت ظلم کیا تھا، اپنے ہی گھر میں پہلے ان کی بیویوں نے اس سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا، اور جب ان کا وجود انتہائی کمزور ہو گیا اور وہ کام کاج کے قابل بھی نہ رہے تو پھر دونوں کو گھر کے پچھلے حصے میں نوکروں کی بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ ماں باپ روتے ہوئے اپنے دل کا غبار ہلکا کر رہے تھے۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ ان سے دل کی بات کروں گا، خود پرائی مصیبتیں بتاؤں گا، جی بار کر زندگی کی تمام مزے لوٹوں گا، مگر یہاں تو سب الٹ چکا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ساتھ سامانوں سے بڑے بیگ لے کے آیا تھا۔ فوراً یاد آنے پر اٹھا اور بنگلے کی جانب آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے آگ لگ گئی۔ میرے بھائی بھابیاں وہ سامان کھول کر دیکھ رہے تھے اور اپنی من پسند چیزیں نکال رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب یوں اترانے لگے جیسے میں ان کا کوئی ملازم ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے وہ تمام چیزیں واپس لیں اور بیگ میں بھر کر وہاں سے جانے لگا۔ یہ بات ان کی انا پر وار ثابت ہوئی۔ ابھی میں ماں باپ کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ بھائی آئے اور ماں باپ کو باہر لا کھڑا کیا۔ دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگے لے جاؤ ان بوڑھوں کو اپنے ساتھ، یہ گھر جائیداد سب کچھ ہمارا ہے۔ تم تب تک ہمارے لیے اچھے تھے جب تک نوٹ کی گھٹی بھیجتے تھے، اب تمہارا کوئی فائدہ نہیں رہا، لہٰذا چلے جاؤ۔ ماں رونے لگی تھی، آج تو ہر سایہ بھی ان کے سر سے چھین چکا تھا۔ بھلے ہی میرے پاس ابھی بھی کروڑوں کے روپے پڑے تھے، مگر بھائی کی بے وفائی میرا سانس روک رہی تھی۔ میں نے ایک آہ ہوا کی نظر کی اور خاموشی سے ماں باپ کا ہاتھ پکڑے گھر سے نکل آیا۔ ابھی قدم گھر سے باہر آئے ہی تھے کہ میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ان کے اتنی سختی کے باوجود میں نے ہمیشہ انہیں دعا ہی دی تھی، مگر آج اس گھر میں ہمارے لیے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ رہی۔ وہ گھر کبھی آباد نہیں رہ سکتا جہاں ماں باپ کی قدر نہ ہو، جس گھر سے بوڑھے ماں باپ کو رلا کر نکالا جائے۔ میری ماں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ماں کی دعا کے ساتھ بددعا بھی آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ زمین کانپنے لگی۔ میں ماں باپ کو سنبھالتے ایک طرف ہو گیا۔ سڑک پر درار پڑنے لگی اور تبھی ایک ساتھ کئی دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عالیشان بنگلہ زمین بوس ہو چکا تھا، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ریسکیو ٹیم بلوائی۔ ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے، مگر میرے بھائیوں کی بیویاں بچے مر چکے تھے۔ دونوں بھائی بچے تھے جو ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، مگر ہماری نیکی بس ان کو ہسپتال پہنچانے تک تھی۔ ہم دوسرے شہر آئے اور ایک عالیشان گھر بنوا کر رہنے لگے۔ ماں باپ کی خواہش تھی کہ حج و عمرہ کرنا ہے، ان کی آخری خواہش بھی پوری کروائی، مگر ان کا اور میرا ساتھ صرف 2 سال تک رہا۔ ایک رات بابا کی وفات ہوئی تو ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ میں ایک بار بھی تنہا رہ گیا۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔